پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت پیش کرتا ہوں محترم جناب ریان صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے نبوی سیاست کے ستون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو وہ نہایت ہی غیر معمولی اور دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر نوع انسان کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ اچھا، وہ موضوع کیا ہے؟ نبوی سیاست کے ستون۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ریاست کو قائم کیا تھا یا نہیں، یا پھر یہ کہ صرف حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ایمان کی دولت دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ واضح اور عیاں ہو جائے کہ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گھریلو ذمہ داریاں تھی، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شریعت کی ذمہ داریاں تھی، بعین ہی اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے ریاست کا قیام، گورنر و حاکم کا اہتمام، باطل اور ظالم نظاموں کو توڑنے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنے کی ذمہ داریاں بھی تھی۔ اچھا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے قیام کے لیے لوگوں کو جو سب سے پہلا فرمان سنایا تھا وہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ۔ مطلب کیا؟ یعنی اس سرزمین پر حکومت اگر کسی کی چلے گی تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب یہ اعلان صرف مسجد نبوی سے پوری دنیا میں عام ہو جائے ایسا ممکن نہ تھا، بلکہ اس کے لیے ایک ریاست کی ضرورت تھی، ایک سیاست کی ضرورت تھی، ایک سلطنت کی ضرورت تھی، جس کے بانی خود حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس ریاست کے گورنر ہوں، اس ریاست کے حکمراں ہوں، اس ریاست کے قاضی ہوں، تب جا کر ان الحکم الا للہ کا اعلان عام ہوگا۔ پس حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد ڈال دی اور ایسے قوانین اور اصول کو مرتب کیا کہ چند ہی سالوں میں قیصر و کسریٰ کے تخت و نظام ٹوٹنے لگے، چند ہی سالوں میں صحابہ کرام اور مومنین بلندیوں کے آسمان کو چھونے لگے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اصول اور بہت سارے قوانین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرتب فرمائے ہیں، لیکن میں جو 4 بنیادی اصول بتاؤں گا آپ کو وہ ایسے 4 ہے کہ اس کے ضمن میں اور 40 نکل جاتے ہیں۔
وہ 4 بنیادی اصول کون سے ہیں جو کہ در حقیقت نبوی سیاست کے ستون ہیں؟ پہلا توحید باری تعالی، دوسرا عدل و انصاف کے ذریعے ریاست مدینہ کو مزین کرنا، تیسرا حکم الہی، چوتھا شورا۔ اب میں ایک کے بعد دیگر آپ تمام حضرات کے سامنے ہر ستون کو واضح کروں گا کہ کس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے خطے میں، ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ قانون ہے کہ جو بندہ اس کا معزز ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائشیں ہوں گی۔ اب حضور سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معزز کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آزمائشیں ہوئی انبیاء کرام میں بھی کسی کی نہیں ہوئی۔ حضور سرور کونین ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اگل بگل میں کفار، اور جب اسلام کا دائرہ پھیلنے لگا تو منافقین کا دائرہ شروع ہوا، تو اب ریاست کی ضرورت تھی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، جو سلطنت قائم کی تھی، اس کا پہلا ستون ہے توحید باری تعالی۔ توحید باری تعالی یہ نبوی سیاست کا وہ پہلا ستون تھا جس نے مکہ کے ایوان ہلا دیے۔ جب ان الحکم الا للہ کا اعلان اور یہ آیت اور یہ نعرہ گونجا تو قریش، کفار قریش سمجھنے لگے کہ اب دار الندوہ کی کرسی نہیں چلے گی، اب اگر کوئی حکم ہوگا تو وہ آسمان سے نازل ہوگا۔ اور پھر 360 بت مکہ معظمہ میں گرے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف پتھر گرے، مگر نہیں، 360 عدالتیں، 360 وفاداریاں، 360 سازشیں زمین بوس ہو گئی۔ جب کسرا کو پہلا خط پہنچا تھا تو ریاست مدینہ کا پہلا لہجہ دیکھیں، اے کسرا اسلام لیا، سلامت رہے گا، ورنہ یہ تیری رعایا کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا۔ مطلب کیا تھا؟ یہ تخت و تاج تیرا نہیں ہے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ملازم ہے۔ اور جب مخزومیہ عورت نے چوری کی، چوری میں پکڑی گئی، تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشیں آنے لگی، مگر حضور نے یہ برداشت نہیں کیا، اور تاریخ نے وہ جملہ نوٹ کیا، تاریخ نے وہ جملہ نوٹ کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ تھا توحید باری تعالیٰ کے ضمن میں نبوی سیاست کو مضبوط کرنا۔ قانون میں شہزادی کو اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ تھا توحید باری تعالیٰ کا پہلا حملہ۔ نہ بت بچا، نہ سردار بچا، بچا تو ایک جملہ، لا الہ الا اللہ، جس کا واضح طور پر مطلب تھا زمین پر اب کسی کی حکومت نہیں چلے گی، اسی وحدہ لا شریک لہ کی حکومت چلے گی۔ نبوی سیاست کا دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بارے میں آپ تو علماء کرام ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف یہی جان لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام سے مخاطب تھے، فرما رہے تھے کیا تم میں سے کسی کا حق مجھ پر ہے؟ حضرت عکاشہ اٹھے اور کہنے لگے کہ ایک غزوہ کے دوران آپ کی چھڑی میری پیٹھ پر لگی تھی، میں اس کا قصاص چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ماحول میں خاموشی چھا گئی۔
حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قصاص دینے کے لیے فوراً اسی چھڑی کو منگوایا. جب حضرت عکاشہ نے کہا کہ چھڑی لگتے وقت میری پیٹھ ننگی تھی, تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص کو اتار دیا. صحابہ کرام رونے لگے, صحابہ کرام رونے لگے, اور ماحول میں سناٹا چھا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے آپ کو پیش کرنے لگے کہ اے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو, ہم سے قصاص لے لو, مگر حضور نے کسی کو اجازت نہیں دی. اب ہوا ایسا کہ حضرت عکاشہ حضور کے قریب پہنچے تو قصاص لینے کے بجائے حضور کے جسم اطہر سے اپنی پیٹھ کو مس کر لیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے پیٹھ کو آپ کی پیٹھ سے مس کر لوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری پیٹھ پر جہنم کے عذاب کو حرام کر دے. نبوی سیاست کا تیسرا ستون کیا تھا؟ شورا. شورا ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ قبائل عرب کو ایک ہی وقت میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریاست سے قریب کر دیا. اور چوتھا ستون ہے حکم الہی. یہ حکم الہی ایک ایسا ستون تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ میں حاکم ہوں میرا حکم مانو, بلکہ حضور کا وصف تھا کہ ما انا الا عبد آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد. اور یہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ستون. اسی طرح ہمیں بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو, ان کے سیاسی نظام کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا اور لوگوں تک پہنچانا ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.